السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ آپ سب واقف ہیں کہ آج ہماری تفسیر کلاس کا دن ہے، اور آج ترتیب کے لحاظ سے سورہ اخلاص کا مختصر ترجمہ اور اس کا خود خلاصہ میں آج آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ پاک مجھ کو صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو سورت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ اخلاص ہے، مکی سورت ہے۔ اس میں 4 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا گیا، یعنی کہ لم یلد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا کیا، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ صورت کب نازل ہوئی؟ کیا اس کے نازل ہونے کی وجہ بنی؟ کیوں اس کو نازل فرمایا گیا؟ بات دراصل یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں مشرکین مکہ کے سوال پر اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہ صورت اپنے پیغمبر پر نازل فرمائی۔ مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے دین سے ہٹا کر ایک نئے دین پر لانا چاہتے ہو، جو خدا ہمیں نظر آتے ہیں ان کی پرستش سے ہٹا کر ایک ایسے خدا کی پرستش پر لگانا چاہتے ہو جو نظر نہیں آتا۔ تو ذرا ہمیں سمجھاؤ تو صحیح کہ جس خدا کی تم دعوت دے رہے ہو وہ کیسا ہے، کتنا بڑا ہے، کہاں پر ہے، کیسا دکھتا ہے، کیسا نظر آتا ہے۔ اس طریقے کے کچھ سوالات مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے۔ تو ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض علماء نے یہاں تک فرمایا کہ بعض مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک پوچھ لیا کہ اے محمد یہ بتاؤ کہ تمہارا خدا کس چیز کا بنا ہوا ہے، سونے کا یا چاندی کا؟ بات دراصل یہ ہے کہ مشرکین مکہ کے اندر ایک عادت شامل تھی۔ یہ عادت ان کی گھٹی میں شامل تھی کہ وہ لوگ اپنے باپ داداؤں کے نام یاد رکھتے تھے اوپر تک، باپ کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کے باپ کا نام، باپ دادا پر دادا سکڑ دادا اکڑ دادا پکڑ دادا، سب کے نام یہ یاد رکھتے تھے۔ بلکہ ان کے اندر تو اس عادت کا اتنا زیادہ معاملہ تھا کہ یہ اپنے گھوڑوں کے باپ داداؤں کے نام یاد رکھتے تھے کہ ہمارا گھوڑا اور اس کا باپ اور اس کا باپ اور اس کا باپ۔ اسی عادت کی وجہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی پوچھ لیا کہ محمد یہ بتاؤ تمہارا خدا کہاں سے آیا، کس نے اس کو پیدا کیا؟ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ صورت مکی نہیں ہے بلکہ مدنی ہے، اور یہ سوال مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول سے نہیں کیا تھا بلکہ مدینے کے یہود نے کیا تھا۔ لیکن اکثر علماء کی رائے وہی پرانے والی ہے کہ یہ صورت مکی ہے اور یہ سوال مشرکین مکہ نے کیا تھا۔ بہرحال یہ صورت جب نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ صورت ان لوگوں کو پڑھ کے سنائی۔ اس صورت کی بڑی فضیلت بھی ہے، یاد رکھیے گا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو روزانہ رات کو 1/3 قرآن پڑھ کر سویا کرے؟ صحابہ کرام پر یہ بات ذرا مشکل گزری تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ یعنی کہ سب تو اس کی طاقت نہیں رکھتے کہ روزانہ رات کو 10 سپارے پڑھ کر سو، 1/3 یعنی کہ 10 سپارے۔ یا رسول اللہ، ہم میں سے کون 1/3 قرآن پڑھنے کا طاقت رکھتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات کی طاقت نہیں رکھتے کہ سونے سے پہلے سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اتنی طاقت تو ہم میں سے ہر کوئی رکھتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سورہ اخلاص کا پڑھنا ایسا ہے جیسے 1/3 قرآن پڑھنا، یعنی کہ جس نے 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی اس کو 10 سپارے پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ جس شخص نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1 مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب دیں گے۔ آپ میرے ساتھ پڑھیے، قل هو اللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دیکھیے مشکل سے 10-12-15 سیکنڈ لگے، لیکن آپ میں سے ہر ایک کو 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنے کی برکت سے ایک قرآن مجید پڑھنے کا، ایک قرآن مجید کی تلاوت کا اللہ تعالیٰ نے ثواب عطا فرما دیا، اور میں نے آپ کو پڑھوایا تو آپ میں سے ہر ایک کا ثواب مجھے الگ الگ مل گیا، اللہ کا فضل ہے۔ تو یہ صورت بہت بڑی فضیلت والی صورت ہے۔ ایک روایت کے اندر تو یہاں تک آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسی صورت ہے، یعنی کہ میں تمہیں اس صورت کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جیسی وہ 3 صورتیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ 3 صورتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ 3 صورتیں قرآن مجید سے پہلے باقی آسمانی کتابوں میں بھی نازل فرمائی، تورات میں بھی نازل فرمائی، زبور میں بھی نازل فرمائی، انجیل میں بھی نازل فرمائی، اور اب اللہ تعالیٰ نے وہ تینوں صورتیں قرآن مجید میں بھی نازل فرما دی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے وہ کون سی صورتیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس۔ یہ وہ 3 صورتیں ہیں جو قرآن مجید سے پہلے باقی کی 3 آسمانی کتابوں میں بھی نازل فرمائی گئی ہیں۔ بہت زبردست اور بہت جامع صورتیں ہیں، ان کی تلاوت بھی کرنی چاہیے اور ان کو چلتے پھرتے بھی پڑھنا چاہیے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کے تعلق سے پچھلی نشستوں کے اندر آپ حضرات کے سامنے جو ہیں وہ خوب وضاحتیں آ گئی ہیں۔ آج سورہ اخلاص کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو سورہ اخلاص ہے یہ اس کا مشہور نام ہے۔ سورہ اخلاص سے ایک چھوٹا سا لطیفہ سا یاد آ گیا کہ وہ کسی گھر کے اندر کوئی جو ہے وہ ڈاکو بدماش چور گھس گئے، اور اس گھر کے اندر 2 بندے تھے، تو ان میں سے ایک بندے کی کنپٹی پر بندوق رکھ دی، چل بھائی نام کیا ہے تیرا؟ اس نے کہا میرا نام اخلاص ہے۔ تو وہ ڈاکو کہنے لگا کہ چل سورہ اخلاص سنا، تو اس نے پڑھ لی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس نے کہا چل ٹھیک ہے تجھے چھوڑ دیتا ہوں۔ پھر انہوں نے دوسرے بندے کی جو ہے کنپٹی پہ بندوق رکھی، تیرا نام کیا ہے؟ اب اس نے کہا جی میرا نام تو یاسین ہے، لیکن لوگ پیار سے مجھے کوثر کوثر کہتے ہیں۔ انہوں نے سوچا مجھ سے نہ آتے نہ کل کوثر سن لے، سورہ یاسین پڑھنے سے بہتر ہے۔ سورہ یاسین یاد نہیں تھی اس کو، تو یہ بعض لکھا ہے لوگوں نے، بعض کتابوں کے اندر یہ لطیفہ لکھا ہوا ہے۔ بہرحال علمی لطیفے ہیں، اس قسم کے لطیفے لوگ لکھ لیتے ہیں اور کبھی کبھی ہم بھی آپ کو سنا دیتے ہیں۔ تو اس کا مشہور جو نام ہے وہ سورہ اخلاص ہے۔ علماء نے اس کے اور بھی نام لکھے ہیں، مثال کے طور پر بعض علماء نے اس کو سورہ توحید بھی کہا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بیان کی گئی ہے۔ بعض علماء نے اس کو سورہ ولایت بھی کہا ہے، اس لیے کہ اس کو بار بار پڑھنے سے، بار بار اس کی تلاوت کرنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کا ولی بن جاتا ہے، بندے کو اللہ تعالیٰ کی ولایت نصیب ہو جاتی ہے۔ اس صورت کو سورہ نجات بھی کہا گیا ہے، اس لیے کہ اس صورت پر ایمان رکھنے سے، کیونکہ اس کے اندر بنیادی عقیدہ توحید بیان کیا گیا ہے، اور اس بنیادی عقیدے پر ایمان رکھنے سے بندے کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، جہنم سے نجات مل جائے گی۔ اسی طریقے سے بعض علماء نے اسے سورہ اساس کہا ہے۔ اساس کا مطلب بنیاد، کیونکہ توحید ایک بنیادی عقیدہ ہے اور وہ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ دین اسلام کے اندر 3 بنیادی عقیدے ہیں، توحید، نبوت اور آخرت، اور ان تینوں میں سے توحید یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیے توحید اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا، اللہ تعالیٰ کا اکیلا ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سب سے بڑی خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اکیلا ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے۔ یہاں پر مجھے ایک بہت اچھا لطیفہ یاد آیا۔ ہمارے ایک استاد تھے حضرت مولانا عبدالسمیع صاحب، جب ان سے پڑھتے تھے طالب علمانہ دور میں، ان کی ایک خصوصیت تھی کہ وہ اپنی گھر والی سے بڑی محبت کرتے تھے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ ان کی گھر والی کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا تو بعض مرتبہ انسان کو محبت زیادہ ہوتی ہے، لگاؤ زیادہ ہوتا ہے، تو ہم نے دیکھا اکثر ہمیں پڑھاتے ہوئے کہتے تھے کہ یا اللہ اکیلا تو ہی اچھا لگتا ہے، یا اللہ اکیلا تو صرف تو ہی اچھا لگتا ہے، اور کوئی تیرے علاوہ اکیلا اچھا نہیں لگتا۔ جب کبھی بھی ان کو اپنی اہلیہ کی یاد آتی تھی، اپنی وائف کی یاد آتی تھی، تو یہ جملہ بارہا اپنی زبان سے نکالتے تھے۔ بچوں سے، بیوی سے محبت کرنا یہ کوئی دین کے منافی نہیں ہے۔ اللہ والے ایسا نہیں کہ اللہ والوں کو محبت نہیں ہوتی، غلط ہے یہ بات،
بلکہ اللہ والوں کو اپنے بیوی بچوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اور لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ان کو ان کے حقوق پتہ ہوتے ہیں۔ خیر، اپنے استاد کی جب ہم یہ حالت دیکھتے تھے بڑا عجیب سا لگتا تھا، اس لیے آج میں یہ بات کہتا ہوں، اور یہ بات میں مذاق میں یا لطیفے کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، بہت سنجیدگی سے یہ بات اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ شادیاں ایک سے زیادہ ہونی چاہیے۔ لوگوں کو چاہیے کہ نکاح کریں تو ایک سے زیادہ کریں۔ آج کے ہمارے معاشرے کا ناسور بن چکا ہے کہ ایک ہی بیوی پر اکتفا کرتے ہیں لوگ۔ ایک ساتھی کہہ رہے تھے مجھ سے کہ بھائی وہ مفتی صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ لڑکیاں بچیاں ہمارے مسلم معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہیں، لڑکیاں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں؟ اچھا، کسی کے کہنے کی وجہ سے نہیں، میں نے بھی یہ بات دیکھی ہے، بیٹیاں ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ کثرت سے پیدا ہو رہی ہیں۔ تو مجھ سے کسی نے کہا بھی تھا کل کہ مفتی صاحب لڑکیاں زیادہ کیوں ہیں، کیا وجہ ہے اس بات کی؟ تو مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ دیکھیے، لڑکیاں زیادہ ہونے کی وجہ ہم مسلمانوں میں فیملی پلاننگ، پہلے یہ بات مسلمانوں میں نہیں تھی، غیر مسلموں میں یہ بات ہمیشہ سے کہ وہ لوگ فیملی پلاننگ کرتے ہیں۔ آج کل ہم لوگ غیر مسلموں سے مانوس ہونے کی وجہ سے، اور اللہ معاف کرے ہم لوگ مہنگائی سے اور دنیا کے اندر اسباب سے ڈرنے کی وجہ سے غیر مسلموں کی طرح فیملی پلاننگ کرنے لگے۔ اب جب غیر مسلم فیملی پلاننگ کرتے ہیں تو اللہ حفاظت فرمائے، یہ لوگ تو ایسی فیملی پلاننگ کرتے ہیں، ایک لڑکا ہو جائے ایک لڑکی ہو جائے، بس 2 بچے ہو جائیں، یا زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 بچے ہو جائیں، 3 بچے کر لیتے ہیں۔ اور یہ لوگ باقاعدہ مشینوں کے ذریعے سے، الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کے ذریعے سے پتہ لگا لیتے ہیں کہ لڑکا ہے یا لڑکی، اور یہ لوگ فیملی پلاننگ اسی طریقے سے کرتے ہیں کہ لڑکا ہو اور لڑکی ہو بس۔ تو لہٰذا جب کبھی بھی ان کو لڑکی وغیرہ کا پتہ چلتا ہے، اکثر اللہ حفاظت فرمائے غیر قانونی طریقے سے بھی یہ لوگ بچیوں کو مار دیتے ہیں۔ اور ایمان والا کبھی بھی بچیوں کو مارتا نہیں، قتل نہیں کرتا، لہٰذا 2 بچیاں ہو جائیں 3 بچیاں ہو جائیں، ہو جاتی ہیں، اس کے بعد پھر ہم بچے ہی نہیں کرتے، اولادیں پیدا ہی نہیں کرتے۔ اب اولادیں پیدا ہوتی نہیں زیادہ، فیملی پلاننگ کر رہے ہیں، 2 یا 3 بچے چاہیے غیروں کی طرح، تو لہٰذا 2 یا 3 بچوں کے بعد ہم رک جاتے ہیں، اور وہ بچیاں بھی ہو سکتی ہیں، بچیوں کو قتل کرتے نہیں ہم لوگ۔ اور مصیبت یہ، شادی ہمیں ایک ہی کرنی ہے، نکاح ہمیں ایک ہی کرنا ہے، پھر وہی کچھ ہوتا ہے جو کچھ آج نظر آ رہا ہے، غیر ایمان والوں کے ساتھ ہماری بچیاں چلی جاتی ہیں، ذرا سی وہ جوان ہوتی ہیں۔ اور اللہ حفاظت فرمائے ایک بہت بڑی کمی یہ بھی ہے ہمارے مسلم کلچر کے اندر کہ لڑکے پڑھتے نہیں ہیں، ذرا سا ہوش سنبھالا پتنگ بازی میں لگ گئے، کبوتر بازی میں لگ گئے، بس بنیے کا بیٹا بنیے بن رہا ہے، سیکھنا سکھانا کچھ ہے نہیں، پڑھنا پڑھانا کچھ ہے نہیں، موبائل میں PUBG لگا ہوا ہے، ٹک ٹاک لگا ہوا ہے، دنیا بھر کی خرافاتیں لگی ہوئی ہیں، وہ اسی طریقے سے اس کی جو ہے وہ زندگی کٹ جاتی ہے، ایسے جوان ہو جاتا ہے۔ بچوں کے مقابلے میں بچیوں کے اندر پڑھنے پڑھانے کا مشغلہ ذرا زیادہ ہے، اور یہ بچیوں کے اندر دیکھا بھی گیا ہے، مخلوط تعلیمی نظام جو ہوتا ہے نا، لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ ایک بینچ پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، لہذا جب وہ زیادہ پڑھ لکھ لیتی ہیں تو پھر ان کو اپنے معیار کا، اپنے لیول کا لڑکا چاہیے، اور شاید کہیں نہ کہیں یہ بات غلط بھی نہیں ہے، اور جاہل کے تو پلے بندے ہی نہیں وہ پڑھ لکھنے کے بعد، لہذا جب وہ دیکھتی ہے کہ میرے مسلم معاشرے کے اندر تو پڑھے لکھے لڑکے گنے چنے ہی ہیں اور ان کو بھی ایک ہی شادی کرنی ہے، پھر وہی کچھ ہوتا ہے، دینی تعلیم سے محرومی چلی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں ہماری مسجد کے اندر، اسی مسجد کے اندر جماعت آئی ہوئی تھی، اور ایک ساتھی وہ مجھے بتا رہے تھے، میں علاقے کا نام بھول گیا، اور دور کا علاقہ نہیں، میرے خیال سے پتہ نہیں منگول پوری یا سیما پوری، دلی کا ایک علاقہ ہے، اللہ غلط فہمی دور کرے، انہی دونوں علاقوں میں سے کسی ایک علاقے کی جماعت تھی۔ مجھ سے کہہ رہے تھے مفتی صاحب ہمارے علاقے کے ایک شخص نے اپنی بیٹی کو پڑھایا لکھایا، ڈاکٹر بنا دیا، PhD کرا دی، PhD پڑھنے لکھنے کے، اس نے اپنے بیٹی کو قرآن سکھایا ہی نہیں، حلال حرام بتایا ہی نہیں، پاکی ناپاکی بتائی نہیں۔ PhD کرنے کے بعد اس لڑکی نے اپنے باپ کے اوپر ہی کیس ٹھوک دیا کہ میں دوسرے مذہب کے اندر، کسی اور مذہب کے اندر نکاح کرنا چاہتی ہوں، یہ میرا باپ مجھے روکتا ہے، میں مسلمانوں کو اچھا نہیں سمجھتی، ٹھیک ہے میں مومن فیملی سے ہوں لیکن میں مسلمانوں کو اچھا نہیں سمجھتی، میں ان میں شادی نہیں کرنا چاہتی، میں کسی اور مذہب میں شادی کرنا چاہتی ہوں، میرا باپ مجھ پر پابندی لگا رہا ہے، میں بالغ ہوں، اپنی مرضی کے فیصلے لینے کی مجھے حق حاصل ہے۔ لہٰذا اس کے باپ کے اوپر کارروائی ہو گئی۔ کیوں ہوا؟ اس نے بہت اچھی تعلیم سکھائی لیکن دین نہیں سکھایا۔ تو مجھ سے کہہ رہے تھے مفتی صاحب لڑکی PhD تھی، میں نے کہا واقعی PhD تھی، PhD پھرا ہوا دماغ۔ یہ ہوتا ہے جب ہم اپنے بچوں کو دین نہیں سکھاتے، یہ ہوتا ہے جب ہم غیروں کی طرف فیملی پلاننگ کرتے، یہ ہوتا ہے جب ہم ایک ہی شادیاں کرتے، ایک ہی نکاح کرتے۔ میری ان ساری باتوں کو بہت سنجیدگی سے سنیے گا، بہت ہی دھیان لگا کے سنیے گا، اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں، کہاں ہمیں جانا چاہیے، کیا ہمیں کرنا چاہیے۔
ان لوگوں کی بات الگ ہے، ان لوگوں کی بات بہت الگ ہے جو فائنینشلی اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں۔ ہوتا ہے نا جو لوگ فائنینشلی زیادہ مضبوط نہیں ہوتے، پھر وہ لوگ نہ کریں ایک سے زیادہ شادیاں، لیکن جو لوگ مضبوط ہیں، فائنینشلی اسٹرانگ ہیں، اچھے خاصے کھاتے پیتے گھروں کے ہیں، پھر ان کو چاہیے کہ اپنے معاشرے کی مطلقہ اور بیواؤں لڑکیوں کا خیال کریں۔ مطلقہ اور بیوہ نہ بھی ہو تب بھی ایک سے زیادہ نکاحوں کا مزاج بنائیں، ماحول بنائیں، آپ بنائیں، آپ کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ بہرحال بات جو ہے وہ چل رہی تھی کہیں اور، چلی گئی کہیں اور۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات چل رہی تھی۔ ہمارے استاد نے کہا کہ یا اللہ اکیلا تو ہی اچھا لگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا، یہ اس کی خوبی، اکیلا ہونا یہ اس کی صفت، اور یہ اس کی بہت بڑی صفت۔ اللہ تعالیٰ کو اکیلا ماننا یہ ہمارے ایمان کا حصہ۔ چلیے آج ہم بات کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں، انشاءاللہ اس سے آگے کی بات وہ اگلی نشست کے اندر عرض کی جائے گی۔ مضمون کیونکہ پھیلا ہوا ہے، سورہ اخلاص کہنے کو تو 4 آیتیں، لیکن مضمون بہت پھیلا ہوا ہے، تو لہٰذا انشاءاللہ عز و جل اس سے آگے کی بات پھر اگلی نشست کے اندر آپ لوگوں کے سامنے عرض کی جائے گی۔ پروردگار کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج سورہ اخلاص کی تفسیر کے تعلق سے جو کچھ باتیں ہمارے ماحول کے اندر تعلق سے آئی ہیں، اس پر آپ لوگوں سے میری درخواست ہے، صرف یہ نہ ہو کہ یہ ہمارا سبق ختم ہو جائے اور آپ لوگ موبائل کو ایک طرف کر کے رکھ دیں، نہیں، ہمارے ماحول کو بڑا خطرناک بٹا لگا ہوا ہے ان باتوں کی وجہ سے۔ یہ ایک نکاح کرنا، اور یہ فیملی پلاننگ کرنا، اور یہ غیروں کے طریقوں کو اختیار کرنا، اور یہ مخلوق تعلیمی نظام جو ہے اس پر عمل کرنا، اور اپنی بیٹیوں کو دینی تعلیم سے محروم کرنا، ان ساری باتوں میں صرف ایک پہلو پر نہیں، ان تمام پہلوؤں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پروردگار آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔